دوستو، پنجاب کی دھرتی نے جہاں ولیوں اور پیروں کو جنم دیا، وہیں یہاں ایسے باغی اور سورما بھی پیدا ہوئے جن کی داستانیں آج بھی گاؤں کی ستیوی میں سنائی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی نام کی جس کا نام سنتے ہی ذہن میں غیرت اور غصے کی تصویر ابھرتی ہے۔ وہ نام ہے سچا سنگھ سورما۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم جس میں ببو مان نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، اس نے ایک بار پھر اس صدیوں پرانی داستان کو زندہ کر دیا ہے۔ لیکن کیا سچا واقعی ایک ہیرو تھا یا صرف ایک قاتل؟ آئیے جانتے ہیں اس فلم کی مکمل کہانی اور وہ حقائق جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے پنجاب سے، جہاں لوگ اپنی زمین اور اپنی زبان کے لیے جان دے دیا کرتے تھے۔ سچا سنگھ ببو مان ایک عام کسان تھا جس کا تعلق پنجاب کے ضلع سنگرور کے گاؤں بینو سے تھا۔ سچا ایک ایسا انسان تھا جس کی زندگی کے دو ہی اصول تھے، سچائی اور وفاداری۔ سچا کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام کچھ روایات میں ان سنگھ بتایا جاتا ہے۔ سچا اپنے بھائی کا بے حد احترام کرتا تھا۔ گھر کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باب دو گیکور اور سچا کی دوستی، دھوکے کی بنیاد۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ سچا کا ایک بہترین دوست تھا جس کا نام گیکور تھا۔ یہ دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ گیکور کا سچا کے گھر میں آنا جانا بالکل بھائیوں جیسا تھا۔ لیکن یہیں سے کہانی میں وہ کالا موڑ آتا ہے جو اس پوری داستان کو جنم دیتا ہے۔ سچا کا بھائی کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس دوران گیکور نے سچا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اپنی ہی بھابھی بیبی بھاگو کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیے۔ یہ وہ گناہ تھا جسے پنجاب کے اس معاشرے میں موت سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ باب 3 جب پردہ فاش ہوا، دی ٹرننگ پوائنٹ۔ فلم کا سب سے طاقتور حصہ وہ ہے جب سچا کو اس غداری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن سچا کو اچانک گھر واپسی پر کچھ ایسی نشانیاں ملتی ہیں جن سے اسے شک ہوتا ہے۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا بہترین دوست اور اس کی اپنی بھابھی اس کے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، تو سچا کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ببو مان کے ڈائلاگز، یہاں ببو مان کی اداکاری عروج پر ہے۔ وہ غصہ، وہ بے بسی اور وہ ٹوٹتا ہوا بھروسہ ناظرین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سچا خاموش نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اب آواز نہ اٹھائی تو تاریخ اسے۔ سچا سورما نے اپنی غیرت کا فیصلہ قانون کے بجائے اپنی کلہاڑی گنڈسے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا وار سچا نے سب سے پہلے اپنی بھابھی کو قتل کیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ گناہ کی جڑ گھر کے اندر ہے۔ گیکور کا انجام اس کے بعد باری تھی اس غدار دوست کی جس نے دوستی کے مقدس رشتے کو پامال کیا۔ سچا گیکور کے پاس پہنچا اور ایک ہی وار میں اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا اس معاشرے کے خلاف جہاں بھروسہ توڑنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی۔ باب 5 مفروری اور سورمائی بننے کا سفر۔ قتل کرنے کے بعد سچا بھاگا نہیں بلکہ وہ ایک باغی بن گیا۔ پولیس اس کے پیچھے تھی لیکن سچا پنجاب کے کھیتوں، جنگلوں اور ڈھیروں میں چھپتا رہا۔ اس دوران وہ غریبوں کی مدد کرتا اور ظالموں کو سبق سکھاتا۔ یہی وہ دور تھا جب لوگوں نے اسے ایک قاتل کے بجائے سچا سورما کہنا شروع کیا۔ لوک داستانوں کے مطابق سچا کئی سالوں تک مفرور رہا۔ اس کی بہادری کے قصے گلی گلی مشہور ہو گئے۔ لوگ اس کے لیے گانے واراں لکھنے لگے جو آج بھی پنجاب کے میلے ٹھیلوں میں گائے جاتے ہیں۔ باب 6 فلم کے دلچسپ حقائق، انٹرسٹنگ فیکٹس۔ یوٹیوب پر ناظرین کو یہ باتیں بہت پسند آتی ہیں، تو آئیے کچھ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ ببو مان کا ٹرانسفارمیشن۔ ببو مان نے اس کردار کے لیے اپنی باڈی لینگویج اور بولنے کے انداز پر مہینوں کام کیا۔ انہوں نے پرانے زمانے کی مالوئی پنجابی بولی۔ حقیقی لوکیشنز۔ فلم کی شوٹنگ پنجاب کے دور دراز دیہاتوں میں کی گئی تاکہ 150 سال پرانا پنجاب دکھایا جا سکے۔ موسیقی کی طاقت۔ فلم کے گانے جیسے سچا سورما کی وار ناظرین کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ببو مان نے خود ان گانوں میں روح پھونکی ہے۔ تاریخی درستی۔ فلم میں کوشش کی گئی ہے کہ سچا سنگھ کی زندگی کے حقائق کو مسخ نہ کیا جائے، حالانکہ کچھ جگہوں پر ڈرامائی رنگ بھرا گیا ہے۔ باب 7 سچا سورما ہیرو ویلن۔ تجزیہ۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم سوال ہے۔ ایک نقطہ نظر۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سچا نے قانون ہاتھ میں لیا اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو قتل کیا، جو کہ غلط تھا۔ دوسرا نقطہ نظر، پنجاب کی روایات کے مطابق غیرت سب سے بڑھ کر ہے۔ سچا نے ایک ایسے گناہ کی سزا دی جس کی تلافی ممکن نہ تھی، اسی لیے اسے ایک آلوک نائک، فوک ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سچا سورما کی وہ دردناک اور جوش سے بھری کہانی جس نے پنجاب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ببو مان کی یہ فلم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جڑیں کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہوں، غیرت اور سچائی کی تڑپ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوال: آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سچا سورما کا انتقام لینا درست تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تحریر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے